جی ہلو دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو عموماً ہم سنتے تھے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ٹریول ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں، وہاں نہ جایا کریں، وہاں حالات خراب ہیں اور آپ کے لیے وہاں پہ مشکل ہوگی، ہم آپ کو وہ سیکیورٹی، وہ پروٹوکول یا وہ جو چیزیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ ایک چیز عموماً انٹرنیشنل جو ممالک ہیں وہاں سے دیکھنے کو ملا جب بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ دوستو چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے۔ چائنا نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے لوگوں کو کہا ہے پاکستان کا سفر نہ کریں۔ یہ کوئی چائنا پاکستان کا دشمن نہیں ہے، چائنا پاکستان کا دوست ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بڑا سمجھایا ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑا انگیج کرنے کی بات کی ہے، لیکن سم ہاؤ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ پاکستان سے چیزیں مینیج نہیں ہوئی۔ جب پاکستان سے چیزیں مینیج نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پھر جو کر رہے ہیں کریں، ہم جو ہے وہ آپ کو سپیئر نہیں کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے چائنیز کو کہا آپ پاکستان نہ جائیں اس ٹریول ایڈوائزری میں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام اگر انڈیا کرتا، انڈیا کے حوالے سے چائنیز کرتے تو پھر بھی سمجھ آتی تھی، چائنا انڈیا کے حوالے سے کرتا تو پھر بھی سمجھ آتی تھی۔ ابھی حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر دو چائنیز کے اوپر کراچی میں حملہ ہو گیا تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو چائنیز ایمبیسی میں جانا پڑتا ہے اور جا کے وہاں پہ کنڈولنسز کرنی پڑتی ہیں اور وہاں پہ میسج لکھنا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ہیں، وہ جاتی ہیں وہاں پہ جا کے افسوس کرتی ہیں چائنیز ایمبیسڈر سے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے کہ جب بھی ہمارے چائنیز پہ حملہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں، آ کے کنڈولنسز کیے، بڑا افسوس ہوا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اینڈ دین وہ ایک روایت بن جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ڈیڈ باڈیز کا تحفہ چائنیز کو دیا گیا ہے دہشت گرد جماعتوں نے جو دیا ہے، اس پہ بیسیکلی تو وہ پاکستان کے اوپر کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان تہاڈا قصور ہے، آپ نے یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تے ہون دسو تسی کی کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ ملک جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس نہیں کر سکتا، سو لہٰذا لوگوں کو نہ بھیجیں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا جو سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں شاید جو ہمیشہ چائنیز کی موومنٹ یا فارنرز کی موومنٹ کی خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، سوال تو امپورٹنٹ ہے۔ تو دوستو اس میں ظاہری بات ہے یہ اب وہ چائنیز کو جو تحفے دیے گئے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، وہ بڑے غصے میں ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیسے انگیج کریں پاکستان کے ساتھ، تعلقات خراب بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک بھی نہیں رکھ سکتے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، انویسٹمنٹس بھی اگر کریں۔ ابھی بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ چائنیز جو ہے ان کے اوپر یہ پریشر ہے، پریشر یہ ہے کہ پائن تسی جڑا ہے نا تہاڈے بندے پاکستان میں مارے جاتے ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں۔ کیا چائنا کے اندر ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے تو کیا لوگوں کی ویلیو نہیں ہے؟ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں لوگ اگر فار ایگزامپل ایسے ویسٹرن ڈیموکریسیز جن کے لوگ پاکستان میں اگر کوئی مارے جائیں کسی دہشت گردی کے واقعات میں تو وہ پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی ایسا بندہ، مجھے یاد ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی تھی، اٹالین تھی، اور اس کو اس کے بھائیوں اور باپ نے ایک شہر میں قتل کر دیا، گجرات میں آئی تھنک پاکستان کے اندر۔ تو چائنیز ایمبیسی میڈ اٹ شور کہ وہ جو بندے ہیں جنہوں نے قتل کیا وہ میں اٹلی دیں آپ، اور پاکستان کو دینے پڑے تھے، اور اس لڑکی کو دفنا دیا گیا تھا، دفنا کے اس کی سارا وہ کر دیا گیا کہ فیملی نے دفنا دیا ہے، لیکن وہ آنر کلنگ تھی بیکاز وہ فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہو۔ سو کوسچن یہ آتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا خون کیوں سستا ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک کوسچن ہے۔ تو یہ یہاں پہ آ کے پھر چائنیز کو غصہ بھی آتا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز سے ہم جا کے قرضے بھی رول اوور کراتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل آئیے میں آپ کو جو $7 ارب کا پروگرام ملا ہے، وہ $7 ارب کے پروگرام کے اندر چائنیز سے سارے قرضے رول اوور کروائے ہیں ہم نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے کروائے ہیں، سعودیز سے کروائے ہیں۔ اچھا دہشت گرد جماعتیں بڑی سمارٹ ہیں، وہ ہم کسی ملک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ صرف چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ دس از اے پارٹ آف دا جیو پولیٹکس،
This is the cause of the political contestations, जियो स्ट्रेटेजिक contestations, ये उसका हिस्सा है. लेकिन चाइनीज़ जारी बात है, दे विल नॉट टॉक टू और दे विल नॉट वर्क फॉर कि जी हम मिल के कोई ऐसा रिस्पॉन्स कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल TTP है या बाकी चीज़ें हैं, वो कहते हैं नहीं हम किसी से नहीं बात करेंगे, आप खुद बात करें. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है नाम लेता है कई दफ़ा, पाकिस्तान ने डॉसियर्स जारी किए हैं P5 को बाकी के कौन कौन सा मुल्क हैं, भारत का जिक्र किया जाता है और छुपे, लेकिन कोई बंदा भारत के ऊपर नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को अनॉय करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को नाराज़ करने को तैयार नहीं है. वो समझना है कि भारत हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, प्लेयर है, आप खुद करें जो करना है आपने. तो हम भारत को क्यों नाराज़ करें आपकी वजह से? तो आप ऐसे लोग हैं जो आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे. तो जब आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो हमसे ना कहें या हमसे ना पूछें कि की करना है तो की नहीं करना. सो मुझे ऐसे लग रहा है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान के ये जो चाइनीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द चाइनीज़ के स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे पहले ये भी प्रेशराइज़ किया गया कि यार आप ऐसे करें कि जो लोग हमारे मारे जाते हैं उनको कंपनसेशंस दें. और अभी आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी सख्त आनी शुरू हो गई हैं. अभी ये जो चाइना की स्टेटमेंट आई थी, चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई थी, वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई थी इस सेंस में कि आप ये जो लोग मारे गए हैं इनके कातलों को हर कीमत में गिरफ्तार किया जाए, इनको ट्रेस एंड ट्रैक किया जाए. ये वही है जैसे अमेरिकन्स कहते हैं, जैसे वो कहते थे ना उसामा बिन लादेन के, वो विल ट्रैक हिम टू द गेट्स ऑफ द हेल. अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज़ कहीं और टारगेट नहीं किए जाते, पाकिस्तान में टारगेट किए जाते. ठीक है, चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके अफ़गानिस्तान पे प्रेशर नहीं डालेगा. ये भी तो चाइना का एक प्रॉब्लम है ना कि चाइना अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो बिज़नेस कर रहे हैं. चाइना किसी और मुल्क के साथ पाकिस्तान के साथ मिलके प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ तो वो कारोबार कर रहे हैं. प्रेशर जिदू पान के साढ़े दे पान के. और हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन सारी बात है बहुत सारी चीज़ों में हमारे लोग भी वो नया, जैसे कहते हैं ना, एक्चुअली जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट में टेरेन, आइडियालॉजी, इनको देखा जाता है. मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि टेरेन देखें, टेरेन क्या है, अर्बन वॉरफेयर भी है, रूरल एरियाज़ में भी है, माउंटेन एरियाज़ में भी है. चाइनीज़ को टारगेट जो है वो बलूचिस्तान के इनर एरियाज़ में भी किया गया है, कराची में भी किया गया है, लाहौर में भी किया गया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे किया गया है. इस पे पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ज़ाहिर बात है, जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समझते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है उसने चाइनीज़ को दे दी है और चाइनीज़ वहाँ से हर चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. इसलिए तो पाकिस्तान ने अब सऊदीज़, अमारातीज़ और बाकी कंपनीज़, कैनेडियंस को इंगेज किया कि आप आएँ वहाँ पे करें, इन्वेस्टमेंट करें. सो whoever is investing basically in Balochistan is basically is a part of the conflict in one way or the other. सो वो पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है वन वे और दी अदर. और सो इसको ये चीज़ समझना होगा कि वो फिर उसको पाकिस्तान के साथ इंगेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मिल के बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. ऐसे नहीं फिर हो सकता कि आप ये कहें कि फाइनेंशियल डिविडेंड्स तो आप पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन वो जो खित्ते के अंदर जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे. सो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है. और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी कम है, टाइम भी कम है और चांसेस भी कम है. अगर हम इसी तरह एक्सपोज होते रहे आए दिन, इसी तरह चाइनीज़ हमें वो कहते रहे, शर्मिंदा करते रहे, ये बड़ी शेमफुल बात है. ये कोई मजाक काम नहीं है जब चाइनीज़ आपके बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करें. मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं अक्सर जो है वो ट्रैवल करता रहता हूँ, बहुत सारे जो बैरून मुल्क के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मिलता रहता हूँ. तो जब कभी डिस्कशन होती है तो अक्सर सवाल ट्रैवल एडवाइजरी का आता है पाकिस्तान के बारे में. और बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उन्होंने जो ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के बारे में जारी की हुई हैं वो यही है कि आप यहाँ पे टूरिज़म करने ना आए, हालात ठीक नहीं हैं, सिक्योरिटी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हेल्थ के मसले हो सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कोई नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें. तो मुझे कई दफ़ा डिप्लोमेट्स ने कहा, उन्होंने कहा आपकी हुकूमत कई दफ़ा हमें कह चुकी है कि ट्रैवल एडवाइजरी करें, लेकिन हम कैसे ट्रैवल एडवाइजरी करें, हम कैसे अपने लोगों को कहें वी लुक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल नॉट फॉर योर कंट्री. सो यहाँ पे आके चाइनीज़ जो हैं दे आर लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट. वो उन्होंने सीखा है तमाम यूरोपियन ममालिक से, तमाम वेस्टर्न ममालिक से, अमेरिकन से, बाकियों से.
انہوں نے سیکھا ہے. ابھی تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں تو امریکن ایمبیسی کی ٹریول ایڈوائزری جاری ہو جاتی ہے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عام جو یورپینز، کینیڈینز، امریکنز، چائنیز پاکستان میں گھوم رہے ہیں ان کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا. پرٹیکولرلی وہ جو بزنس ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ عام چائنیز، عام امریکنز، جو برٹش کو، ہم کئی روٹین میں لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اسلام آباد میں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ آگے کہتے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں وہ آگے کہتے ہیں ہم جب شروع میں آئے تھے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا، لیکن اب ہم جو ہے وہ بڑا کمفرٹیبل رہتے ہیں. ہم جب وہاں سے چلے تھے تو ہمیں تھا پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا، جنگ و جدل ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، ٹمکان ہو جائے گی. اور اس میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. مجھے ایک دفعہ ایک سیکیورٹی آفیشل نے کہا کسی دوسرے ملک کے، اس نے کہا کہ آپ کے ملک کی جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں نا وہ بھی جان بوجھ کے کئی دفعہ حالات اتنے خراب کر دیتی ہیں کہ انویسٹر کو کہتی ہیں پاکستان آؤ گے تو آپ کو سیکیورٹی کمپنی کی خدمات چاہیے. اگر آپ نے گھومنا ہے، آپ کو ایسی بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، بام پروف گاڑیاں چاہیے، 24 گھنٹے آپ کو وہ سرویلنس چاہیے، سیکیورٹی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ باقی جو خرچہ ہمارا آتا ہے وہ تو آتا ہی آتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ 5-7 ہزار یورو یا 5-7 ہزار ڈالر جو ہے وہ اس چیز پہ بھی لگانا پڑتا ہے جو 2-3 دن کے لیے ہم سیکیورٹی کے لوگ ہائر کرتے ہیں، گاڑیاں لے لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہے لیکن لارجلی اس میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ سیکیورٹی کمپنیز کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور انٹیلیجنس فیلئر کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ جو ابھی چائنیز نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ اگر یقین کر کے مانے کوئی اور ملک کرتا تو ہم نے شور ڈالنا تھا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کے جو درمیان تعلقات ہیں وہ بڑے لویسٹ لیول پہ چلے گئے ہوئے ہیں. ہاں، چائنا پاکستان کی فائنینشیل ضروریات کو سمجھتا ہے، چائنا پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھتا ہے، چائنا BRI کے اندر پاکستان کی ریلیونس کو سمجھتا ہے. چائنا یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ، اور ہم بھی چائنا سے بہت ساری انکنڈیشنل سپورٹ گلوبل سٹیج پہ لیتے ہیں. چائنیز یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں اس میں. لیکن ناؤ چائنیز وہ تھک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب ہم اپنے لوگوں کو بھی رسپانسیبل ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا کیا مستقبل ہے پاکستان کے اندر. اب ہوتا یہ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم جاتا ہے چائنا میں، کہتا ہے آؤ چائنا میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. اب وہ چائنیز نہیں آتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ روز یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ روز چائنیز مر رہے ہیں یا چائنیز کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ. اب دیکھیں چائنا ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی ایک کمیونزم ہے وہاں پہ، لیکن لوگوں کی جان تو امپورٹنٹ ہے. تو وہ تو نہیں کہیں گے کہ اب ہمارے لوگوں کو مار لیں، خیر ہے جنہیں مارنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ساڈے توڑے جو کرنا ہے کر لو، کوئی ٹینشن نہیں پائی ہو. اب وہ نہیں کہیں گے ایسے کبھی. وہ ان کو بڑی تکلیف ہے. اور وہ اب پاکستان جو ہے، دیکھیں چائنیز جو ہے وہ جو BRI ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یا جو چائنیز انویسٹمنٹس ہیں وہ کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں ہے؟ کیا انڈیا کے اندر نہیں ہے؟ کیا کبھی ایک بھی چائنیز کو انڈیا میں ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ کیا کبھی ایک بھی چائنیز کو بنگلہ دیش میں ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا. تو جب نہیں کیا گیا تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کو کیا پرابلم ہے، کیوں پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور کیوں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر پاکستان نے سیریس نہ ہوا، اپنے انٹیلیجنس کے جو لوپ ہولز ہیں ایڈریس نہ کیے، پولیٹیکلی ایک اسٹرانگ کنسنسس خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو انگیج نہ کیا، اور سارے مسئلے ہم نے ہیوی ہینڈیڈنیس یا سیکیورٹی آپریٹرس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گی. اور ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر جو ہے جو جسے کہتے ہیں نا جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کی سپیس بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. ان کی سپیس اس لیے کم ہوتی جا رہی ہے کہ بیکاز پولیٹیکل ایکٹرز ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان الیکٹڈ آفیسرز، ہم جوڈیشری اور ملٹری سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ بات چیت نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. ایک لارج اسکیل پولیٹیکل سیٹلمنٹ، پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے، اور اس کے لیے ایک پالیٹیشینس کو خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر پالیٹیشین یہ کہیں کہ وہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے حل کر لیں گے، یا جوڈیشری کے ساتھ بیٹھ کے باروں بار مسئلہ حل کر لیں گے، یا میڈیا کو پیسے دے کے ماحول کو لوگوں کو چپ کرا لیں گے اور میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ناؤ ایوری ون ٹاکس.
کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. سو یہ چیزیں میرا خیال ہے ونس فار آل ختم ہونی چاہیے. ادروائز اگر چائنیز نے یہ ایڈوائزری جاری کرتی ہے تو پھر اللہ حافظ.